سادگی سے کہتے وہ سترنگی دھاگے سے کپڑے پر چھپے پھول پر ٹانکے بھرنے لگی اور وہ حیرت سے ان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ بیٹا، مجھے نہیں پتا تمہارے ساتھ کیا گزرا اور کیسے، بس اتنا بتا دوں، ہم غریب لوگ ہیں اور ہمارے پاس بس عزت ہی ہے۔ ہم تمہیں عزت دیں گے، تم ہمیں بے عزت نہ کرنا۔ باقی کسی شے کی فکر نہ کرنا، میں تمہاری ماں جیسی ہوں، کوئی بات ہو تم مجھ سے کر لینا، ٹھیک ہے؟ ان کے استفسار پر اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ شمسا ناشتہ لے آئی تھی، پراٹھے اور ساتھ میں رات کا بچا سالن تھا۔ اتنی بھاری ناشتے کا تو اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ شدت کی بھوک ہونے کے باوجود اس نے بمشکل ایک پراٹھا ختم کیا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ نوریہ ابھی کمرے میں آئی تھی، وہ خاموش بیٹھی رہی تھی۔ صبا، اس نے آہستہ سے کہہ کر سر جھکا لیا۔ چلو اب اٹھ کر کام دیکھو، کیا یہیں بیٹھے رہنے کا ارادہ ہے؟ اماں نے اسے وہیں براجمان دیکھ کر آنکھ سے اشارہ کیا۔ جا رہی ہوں، کام ہی کر رہی ہوں۔ اکرم لینے آئی تھی اندر۔ منہ بنا کر نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اٹھ کر باہر چلی گئی۔ تم بھی اٹھ کر باہر چلو، دل بہل جائے گا۔ فریم اٹھا کر وہ کھڑی ہوئی تو اس نے چارپائی کے نیچے پڑا اپنا بیگ پیر کے ساتھ مزید نیچے کیا اور بڑی سی چادر لپیٹتے ہوئے ان کے پیچھے باہر نکل گئی۔ پکے فرش والے برآمدے پر دوہری تہری کر کے ایک خستہ حال دری بچھا کر سامنے سلائی مشین رکھ کر نوریہ مشین پر ٹکی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر ایک لہجے کے لیے سر اٹھایا اور پھر سر جھٹک کر دوبارہ مشین پر جھک گئی۔ اچھے لباس کے شوق نے اسے ایک بہترین غزل بنا دیا تھا۔ شمسا صحن کے کونے میں چھپر کے نیچے برتن دھو رہی تھی۔ سامیہ جامن کے درخت کے نیچے جھاڑو لگا رہی تھی۔ صبا اماں کے ساتھ ہی لکڑی کے موٹے پایوں والی باندھ کی مضروب چارپائی کے کنارے پر ٹکی۔ شمسا، تیرے ابا ساگ لے کے آئے کہ نہیں؟ ابا گئے ہوئے ہیں، جواب نوریہ نے دیا تھا۔ فصیح کو ساگ بہت پسند ہے، اس لیے سوچا جاتے موسم میں ایک بار پکا دوں، اگلے سال یا قسمت یا نصیب، کیا پتا میں رہوں نہ رہوں، اللہ پاک لمبی عمر کرے۔ پتہ نہیں کیسے اس کے لبوں سے پھسلا تھا۔ اماں نرمی سے مسکرائیں۔ تمہاری ماں کیسے ساگ پکاتی ہے؟ اماں کی بات پر اس کے ہونٹ بھینچ گئے تھے۔ مجھے نہیں پتا۔ بڑی دقت سے اس نے یہ ساہ لفظی جملہ ادا کیا تھا۔ اچھا، تم آج میرے ہاتھ کا ساگ کھا کر بتانا تمہیں کیسا لگا۔ ویسے ماں کے ہاتھ کی تو ثوابی اولاد کے لیے من و سلوہ ہوتی ہے۔ وہ پھر مسکرائیں۔ تھوڑی دیر میں ابا ساگ لے آئے تو اماں کے ساتھ مل کر وہ ساری بہنیں ساگ بنانے لگی۔ اسے حیرت ہو رہی تھی، چھوٹی سی سامیہ بھی بڑی مہارت سے کچے ڈنڈل پکڑ کر ہرے پتے ایک ترتیب سے لگاتی اماں کے ہاتھ میں دیتی جا رہی تھی اور اماں برق رفتاری سے ان کی مٹھیاں بھرنے سے پہلے درانتی سے ساگ کاٹ کاٹ کر ڈھیر لگاتی جا رہی تھی۔ شمسا نے جب تک ساگ دھویا، اماں مٹی کی ہانڈی چولہے پر چڑھا چکی تھی اور اس کے ساتھ ہی مکئی کا آٹا گوندھ رہی تھی۔ اس کے لیے یہ ساری تیاری بڑی دلچسپ تھی۔ اس سے پہلے اس نے ساگ گوشت کا پکا ہوا باؤل ہی ڈائننگ ٹیبل پر دیکھا۔ تم مکئی کی روٹی کھا لو گی یا تمہارے لیے گندم کے آٹے کی روٹی بنائیں؟ جو تم لوگ کھاؤ گے وہی کھا لو۔ میرا مطلب تم شوق سے جو کھاتی ہو بتا دو، اگر چاول کھانے ہیں تو وہ بھی بن جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ نہیں، مکئی کی روٹی ٹھیک ہے۔ کہنے کو اس نے کہہ دیا تھا، ورنہ مکئی کی روٹی کا تو اسے ذائقہ بھی معلوم نہیں تھا۔ ذائقہ تو اسے ساگ کا بھی پتہ نہیں تھا۔ گھر میں کوک کے ہاتھوں بے توجہی سے بننے والا بے ذائقہ کھانا زندگی میں خوراک کی ضرورت تو پوری کرتا تھا، مگر اس میں شوق والی کوئی بات نہیں۔ اس رات لہسن اور زیرے کے بہار والے ساگ پر پگھلتا ہوا مکھن اور مکئی کی روٹی کی خوشبو نے اسے ایک نئے ذائقے سے متعارف کروایا تھا۔ اسے خود علم نہیں ہوا کہ وہ کتنی روٹی کھا چکی ہے۔ کیسا لگا ساگ؟ اماں کے پوچھنے پر وہ زبان سے تعریف میں کچھ نہیں کہہ سکی، البتہ اس کی بھیگی آنکھوں نے بھرپور اس کے جذبات کا اظہار کیا تھا۔ گرمیوں کی اس تپتی دوپہر وہ تسلی سے لاؤنج میں سنگل صوفے پر گود میں فیشن میگزین لیے بیٹھی تھی۔ فری گھر میں نہیں تھی اور کسی بھی وقت اس کی واپسی ہو سکتی تھی، اسی لیے وہ کمرے میں نہیں بیٹھی۔ یہاں سے کم از کم اس کے آنے کا علم تو ہو سکتا تھا اور وہ اس کے اندر آنے تک آرام سے میگزین چھپا سکتی تھی۔ پیاس محسوس ہونے پر اس نے میگزین ہاتھ میں فولڈ کیا
اور فریج سے جوس نکال کر واپس اسی جگہ آ بیٹھی۔ ابھی اس نے جوس کا پہلا گھونٹ بھی بھرا تھا کہ کسی نے پیچھے سے اس کا میگزین کھینچ لیا۔ جوس کا گلاس اس کے ہاتھ سے گر کر قالین بھگو گیا اور اس کی چیخ نکلتے رہ گئی۔ وہ بنا سر اٹھائے بھی جانتی تھی کہ اس کی شامت آ چکی تھی۔ اس کے جوس لانے تک وہ باہر سے اندر آ چکی تھی۔ واؤ، فیشن میگزین! وہ اب مس نزی فیشن میگزین سے دیکھ دیکھ کر فیشن کرے گی اور مجھے پیچھے چھوڑ دیں گی۔ وہ اب اس کے سامنے کھڑی اور نصرت مجرم بن کر اپنی جگہ جم گئی۔ نہیں پلیز، یہ ظلم مت کرنا۔ میرے چاہنے والے مر جائیں گے، میرے فینز مجھ سے بچھڑ جائیں گے تو میں یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکوں گی۔ میں مر جاؤں گی نوزی، ایسا مت کرنا پلیز۔ اداکاری کے میدان میں کتنا نام کما سکتی تھی فری؟ اپنی بے عزتی سے نظر چرا کر نصرت نے سوچا، مجھے حیرت ہوتی ہے تمہارا دماغ کہاں ہے؟ میں چلتا پھرتا فیشن آئیکن تمہارے سامنے ہوں اور تم ان میگزینز سے سیکھو گی۔ ویسے بھی یہ گاڈ گفٹڈ شے ہے، تمہارے بس کی بات نہیں۔ کوئی ڈھنگ کی کتاب کھولو اور رٹے مارنے شروع کرو۔ نصرت کے سر پر میگزین مارتے ہوئے وہ حقارت بھرے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ نصرت کی آنکھوں میں ڈھیر سارا پانی بھر گیا تھا۔ اوہ ڈیڈی، ہاؤ آر یو؟ اندر سے آتے ڈیڈی نے اسے نصرت کے سر پر میگزین مارتے ہوئے دیکھا تھا۔ آئی ایم فائن، ہاؤ آر یو؟ اور خیریت؟ آج بہن کی بٹائی کیوں ہو رہی ہے؟ اس کی حرکتیں ہی ایسی ہیں۔ 2 ماہ بعد پیپر ہیں اور یہ میڈم فیشن میگزین کھولے بیٹھی ہیں۔ پتہ ہے یونیورسٹی میں کتنی انسلٹ فیل کرتی ہوں اس کے حوالے سے۔ وہ بڑے آرام سے ڈیڈی کے پہلو سے لگی کہہ رہی۔ اب یہ تو وہ دونوں ہی جانتی تھی کہ کون کس کے حوالے سے کیا محسوس کرتا ہے۔ لوسی، کیا ہو گیا ہے؟ اتنی غیر ذمہ دار کیوں ہو رہی ہو؟ پہلے ہی اتنی مشکل سے پاس ہوتی ہو اور اب یہ سب کرو گی تو اسی کلاس میں رہ جاؤ گی۔ پڑھائی پر توجہ دیا کرو، اور اگر مدد چاہیے تو فری سے کہو، تمہاری بہن ہے، اسی سے کچھ سیکھ لو۔ 1000 بار کا دہرایا لیکچر ایک بار پھر شروع ہو چکا تھا۔ نصرت کے آنسو بہنے لگے تھے، حالانکہ وہ ان کے سامنے رونا نہیں چاہتی تھی۔ ایک تو بندہ اس سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتا اور رونے بیٹھ جاتی ہے، اور اسے دیکھ کر ماما کا بی پی ہائی ہونے لگتا ہے۔ ہمارا نہیں تو کچھ ماما کا خیال کر لو۔ اب اٹھو یہاں سے اور کمرے میں جا کر کوئی کتاب لے کر بیٹھو۔ وہ کمرے کی طرف مرے مرے قدموں سے جا رہی تھی، تب اس نے اپنے پیچھے آواز سنی، اتنی گرمی ہو رہی ہے ڈیڈی، آئس کریم کھلانے لے چلیں؟ بلکہ ایسا کرتے ہیں، لنچ بھی باہر کرتے ہیں، میں ابھی تیار ہو کر آتی ہوں۔ ڈیڈی کا کمزور سا انکار فری کی ضد کے آگے دم توڑ چکا تھا، ہمیشہ کی طرح۔ اب آرام سے بیٹھ کر پیپرز کی تیاری کرو اور فکر مت کرنا، میں تمہارے لیے بھی لے کر آؤں آئس کریم۔ تمہیں پتا تو ہے تمہارے بغیر میرے حلق سے کچھ اترتا ہی نہیں۔ اس کی تھوڑی چھو کر اپنا نکھرا روح مزید نکھار کر وہ بجلی کی رفتار سے باہر نکل گئی۔ نصرت نے شکر ادا کیا تھا کہ کم از کم اب وہ سکون سے رو تو سکے گی۔ اسے قسمت سے بہت ملے تھے، بہت سارے ملے۔ اس نے کیوں اسے اس گھر میں بھیجا جہاں فریحہ نام کی بلا اس کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو کھا جاتی تھی؟ اسے کیوں ایسے ڈیڈی ملے جنہوں نے ہمیشہ فری کی باتوں کا اعتبار کیا اور اس سے کچھ پوچھنا گوارا نہیں کیا؟ کیوں اسے ایسی ماما ملی جنہوں نے سب جانتے بوجھتے بھی نہ فری کو کبھی ڈانٹا اور نہ ڈیڈی کو کبھی فری کا اصلی چہرہ دکھایا؟ کبھی کبھی اس کا دل چاہتا تھا فری کو زہر دے کر مار دے، مگر پتہ نہیں کیوں اسے یقین نہیں تھا کہ فری مر بھی سکتی ہے۔ وہ اگر پھر زندہ ہو کر اس سے پوچھتی کہ مجھے زہر کیوں دیا تھا، وہ چھرچری لے کر رہ جاتی۔ اب تو اس کا دل چاہنے لگا تھا کہ وہ خودکشی کر۔ فری سے نفرت اتنی شدید ہوتی جا رہی تھی کہ وہ واقعی حل سوچنے لگی تھی۔ جاتی سردیوں کی دھوپ پکی اینٹوں سے بنی سال خوردہ دیوار پر دھری، سپہر کا رنگ مٹیالہ سنہری ہو رہا تھا۔ دیوار کے ساتھ بنی کیاری میں گلاب کی باڑ پر لگے ڈھیر سارے پھول آنگن مہکا رہے تھے۔ جامن کے درخت کے تلے بچے بلند آواز سے کلام الہی پڑھ رہے تھے۔ صبا کیاری کے پاس پیڑے پر بیٹھی دلچسپی سے ان سب کو اپنے اپنے کام نمٹاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔
اور اماں ایک ایک کر کے بچوں کا سبق سن کر چھٹی دیتے ہوئے گاہے بگاہے اس پر نظر ڈال کر اس کی معصومیت کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے چمکتے رنگ روپ کو دیکھ کر اندازہ تو ہوتا تھا کہ وہ کسی اور جہاں سے آئی ہے، مگر پچھلے 4 دنوں میں ہی اماں سمیت ان بہنوں کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ جیسے آسمان سے سیدھا ان کے گھر اتاری گئی ہے۔ اسے دوپٹہ تک اوڑھنا نہیں آتا تھا۔ اس کے پاس جو اس کے کپڑے تھے انہوں نے نوریا کو تو پاگل کہہ دیا تھا۔ اس کے دھلے کپڑے الکنی سے اتار کر وہ کتنی دیر ان پر ہاتھ پھیر پھیر کر نرمی کو محسوس کرتی رہی۔ صبا کا ہر انداز چیخ چیخ کر بتاتا تھا کہ اس کی دنیا الگ ہے۔ اس کے طور طریقے بہت الگ تھے، اٹھنے بیٹھنے سے لے کر بات کرنے، یہاں تک کہ خاموش رہنے میں بھی ایک سلیقہ تھا۔ ایک بات پوچھوں؟ کچی دال کا پانی نچوڑ کر پودوں میں ڈال دے، اماں نے رک کر بے ساختہ اس سے پوچھا تھا۔ اس کے چہرے پر خوف کے سائے لرزاں تھے، جیسے ماضی کا کوئی برق الٹنے کو۔ بس یہ بتاؤ، رات کو نیند ٹھیک سے آتی ہے؟ وہ کیا کہتی؟ اس کی سرخ آنکھیں سارا قصہ کہہ رہی۔ اسے بڑے سے کمرے میں اپنے جہازی سائز کے بیڈ پر جیسی نیند آتی تھی، ویسی نیند اس کمرے میں، جہاں اس کے علاوہ 3 اور لڑکیاں سوتی تھیں، اور جہاں اس کے بیڈ جیسا بیڈ نہیں بلکہ پان کی چارپائی تھی، کیسے آ سکتی تھی؟ پریشان ہو تو کہہ ڈالو پتر، سارے بوجھ اکیلے ڈھونے والے نہیں ہوتے، اور پھر دھیاں تو بڑی نازک ہوتی ہیں۔ میں تو اپنی بچیوں کو بھاری شے نہیں اٹھانے دیتی، تو بھاری مسئلے کیسے اٹھانے دوں؟ اور پھر تم بھی تو میری دھی ہو۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ کچھ اور سمجھے یا سوچے، اس لیے گزرے 4 دنوں میں اپنائی گئی مصلحت کو خیر بات کہہ کر اس نے اپنی مشکل بتا دی۔ مجھے چارپائی پر سونے کی عادت نہیں، اور پھر مجھے اکیلے کمرے میں سونے کی عادت ہے۔ آہستہ آہستہ بن جائے گی عادت، آپ فکر مت کریں۔